الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم میں پروردگار فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر پابندی نہیں لگائی کہ انسان کھائے پیے نہیں، کمائے نہیں، بلکہ پروردگار نے انسان کو اس بارے میں چھوٹ دے رکھی ہے۔ کھائے پیے کمائے، جس طرح انسان اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کر سکتا ہے اسے کرے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیل جاؤ؟ وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہے ہیں قرآن میں۔ انسان پر کمانے کی پابندی بھی نہیں، کھانے پینے کی پابندی بھی نہیں، اور انسان اس کے لیے جو کما رہا ہے اس کو اللہ اپنا فضل بھی فرما رہے ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرے اور اپنی روزی تلاش کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ انسان روزی ضرور تلاش کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ جہاں ہمیں موقع میسر آ جاتا ہے روزی کمانے کا تو اب ہم لالچی بن جاتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اور اس لالچ کے اندر پھر ہم اتنی حدیں پار کر جاتے ہیں کہ انسانیت کے کپڑے ہم اتار دیتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں۔ جانور ہیں ہم انسان، مگر ہماری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانور والی صفات ہمارے اندر آ گئی، اور پھر انسان کا حال یہ بن جاتا ہے مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، یہ ہر چیز انسان بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز حلال حرام کی تمیز بھول گیا۔ سب سے بڑی خرابی کہ حلال اور حرام کی جو تمیز اور ایک فرق ہے اسے بھول گیا۔ بس دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، پیسہ کمانا ہے، مال 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 مال، اس چکر میں حلال حرام کا فرق بالکل ختم ہو گیا۔ اس مال مال کے چکر میں انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم نے ختم کر دیے۔ آج مجھے نہیں پتا کہ میرے ماتحت کام کرنے والا مزدور، اس کے میرے اوپر کتنے حقوق ہیں، اور مزدور بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ میرے مالک کے میرے اوپر کتنے حقوق۔ تالی دنیا میں کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، دونوں طرف سے چوری ہوتی ہے، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تب معاملہ بگڑتا ہے، ایک طرف سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن چیخنے چلانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے،
اپنے آپ کو درست کر لینا، اپنے حالات کو درست کر لینا، اپنے کام کو درست کر لینا کمال یہ ہے۔ آج اس کے لیے مالک بھی تیار نہیں ہے اور مزدور بھی تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے دنیا میں مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، بس جو میں کر رہا ہوں اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں کامل انسان صرف انبیاء تھے۔ دنیا میں کامل انسان صرف انبیاء تھے۔ آج اگر مجھے کوئی میری غلطی کا احساس دلا رہا ہے، مجھے کچھ بتلا رہا ہے، مجھے اسے سوچنا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایک تصور بن گیا ہے مال مال مال۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، آج ہم کہتے ہیں نا میرا مال مال مال، مال کیا ہے؟ میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ نبی نے فرمایا کہ مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، جو تو نے کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، کپڑوں کی صورت میں پہن لیا، ان کپڑوں کو بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنایا، اس کے علاوہ تیرا مال کوئی نہیں۔ تین باتیں نبی نے فرمائی ہیں، تین باتیں۔ ہم مال کس کو سمجھتے ہیں کہ میرے جیب میں پیسہ ہو، بینک بیلنس بہت ہو، بس ہر وقت میں اپنے منشی سے پوچھوں، وہ کہے جی اتنے لاکھ اتنے کروڑ بیلنس موجود ہے۔ ہم مال اس کو سمجھتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے مال کیا ہے؟ جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا، یہ ہے تیرا مال۔ خود آدمی عقل سے سوچے، جس گنتی کو روزانہ میں منشی سے پوچھتا ہو کہ کتنی گنتی آج میرے پاس موجود ہے، کیا وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاسپٹل کی نظر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گن پوائنٹ پہ مجھ سے چھین کر لے جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں آئیں، لیکن امکان ہے۔ مال تو وہ ہے جو مجھے محنت سے ملا تھا، جس پر مجھے خوشی ہو، جو میں کھا پی کے یا راہ خدا میں دے کے ختم کر چکا ہوں۔ جو جمع ہے وہ مال نہیں ہے، کیا پتا اس سے مجھے کھانا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو آج ہماری محنت کس پر ہے؟ بس بیلنس جمع ہو۔ آج لوگوں نے ایک لفظ سیکھا، جس سیونگ نہیں ہوتی، بڑی محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، سیونگ نہیں ہوتی۔ یہ سیونگ کہاں سے آیا؟ اللہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، یہی اللہ کی دین ہے۔ صبر کرے، شکر کرے۔ آج مال کمانے کے لیے حال کیا ہو گیا؟ کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے، مال کمائے، مال کمائے۔ ایک انسان کا وہ حال ہے بہت کچھ کما لیتا ہے، ایک انسان کا وہ ہے کہ کمانے کے بعد بہت بڑا مالدار نہیں بنتا مگر درمیانے طبقے کا انسان بن جاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ محنت بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، مگر اس کے گھر میں فقر پھر بھی موجود ہے۔ ان تین حالتوں کے علاوہ انسان کی کوئی حالت نہیں ہے۔ اب ان تینوں حالتوں کے اندر دو ہی باتیں اللہ نے چاہی ہیں، جو مل رہا ہے اس پر شکر کرو، نہیں مل رہا، کمانے کے باوجود تمہاری ضرورتیں باقی رہ رہی ہیں تو صبر کرو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مال آنے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد ضرورتیں پوری نہ ہونا، میرے اندر صبر اور شکر ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم سے ختم ہو گیا ہے۔
صبر اور شکر جو ہے یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، نہیں باقی بچا۔ کاش کہ اللہ یہ دو صفات ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم جو کمائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اور جو ہم سے رہ گیا ہے تو صبر کر کے اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان ضرورتوں کو انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئے اور خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کر دیں، دو باتیں کہی ہیں، ایمان لے آئے اور خدا کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان اور زمینوں کی برکتیں ان پر کھول دیتے ہیں۔ ہم سے دو چیزیں مانگی، ایمان لاؤ اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، ہم آسمان اور زمینوں کی برکتیں تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ ایک برکتوں کی صورت تو یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش برسائے، وقت پہ موسم پہ ہمیں بارش ملتی رہے، بارش ہمارے لیے نفع مند بھی ہو، اچھی ہوائیں بھی ملیں، پانی بھی ملے، اور زمین جو ہے غلہ بھی اگائے، کثرت سے ہمیں ملے۔ ایک تو صورت یہ ہے، اور اللہ کرتے بھی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیتے بھی ہیں۔ ایک برکت کی صورت ہم سمجھتے ہیں کہ آج میں نے تکیے کے نیچے 100 روپے کا نوٹ رکھا ہے، صبح اٹھوں تو یہ 200 یا 1000 بن جائے، یہ گنتی ہے، یہ گنتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی برکت ہر ایک کو دکھا دے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ قادر ہے اور اللہ دکھاتا بھی ہے، اللہ بتاتے بھی ہیں، کر کے بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں۔ برکت ملنے کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے ذرائع رکھے۔ ایک آدمی تھا، بڑا سیاںا تھا، اس کا جوان بیٹا اس کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان اکثر میں آپ سے سنتا ہوں کہ اللہ سے برکت والی روزی مانگو، اللہ سے برکت والی روزی مانگو۔ ابا جان یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ برکت والی روزی کیا ہوتی ہے، آج مجھے سمجھا دیں۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر جو صحن تھا اس میں لے آیا، تو کونے میں پانی کا ایک نلکا لگا ہوا تھا، ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا برکت یہ ہے۔ کہا ابا جان یہ تو پانی کا نلکا ہے، ہینڈ پمپ ہے، اس میں کیا برکت ہے؟ کہا بیٹا یہ میں نے تیری پیدائش سے پہلے لگایا تھا، آج تیری عمر جو ہے تقریباً 20 سال کے قریب ہے، اس نلکے کو 30-35 سال ہو گئے، جب سے لگایا ہے نہ خراب ہوا ہے، نہ کسی کاریگر کو بلانے کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ اس کے لیے مجھے روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے، جب ہم چلاتے ہیں پانی دے دیتا ہے، اس پر آج تک روپیہ پیسہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، برکت اس کو کہتے ہیں۔ یہ سوچئے اللہ ہمیں تھوڑی روزی دے رہا ہے، یعنی ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں دے رہا، ہزاروں میں دے رہا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا، وہاں وقت برباد نہیں کرنا پڑتا، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، دوائیاں ہزاروں روپے کی خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس سے بڑی برکت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی برکت اور کیا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے؟ بیچارے بیمار ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، لائنوں میں لگے، کیا ہوا جی؟ ڈاکٹر کا نمبر لینا ہے، کیا ہوا جی؟ ٹیسٹ کرانا ہے، کیا ہوا جی؟ یہ کرانا ہے، کیا ہوا جی؟ یہ کرانا ہے جی، گاڑی ہے، کیا ہوا؟ خراب ہو گئی، مکینک کے پاس لے جانا، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے۔ ہم کہتے بس میں 1000 روپے تنخواہ کما کے لا رہا ہوں، میں اپنے پرس میں رکھوں، تھیلے میں رکھوں، تکیے کے نیچے رکھوں، میں دیکھوں اللہ 2000 کیسے بناتا۔ اللہ کو آزماؤ مت، اللہ کو آزماؤ مت،
اللہ کی ذات آزمانے کی چیز نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرو۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ آزمانے کی چیز نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پہ بھروسہ کرو، دیکھو وہ ہمارے کام کیسے پورے کرتا ہے، ہمیں برکت کیسے ملتی ہے اللہ کے احکامات پورے کرنے سے۔ ہم اللہ کے احکامات پورے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں برکتوں سے نوازتے رہیں گے۔ ہارون رشید خلیفہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ اور نیک آدمی تھا۔ مزے کی بات یہ ہے جس کے گھر میں 200-100 بچیاں قرآن پڑھتی ہوں، اس کی نیکی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اپنے ساتھ ہر وقت اہل علم کو رکھتا تھا، ان سے حدیثیں سنتا تھا، قرآن سنتا تھا، علم کی باتیں پوچھتا تھا، ایسا آدمی تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کے اور اس کے باپ کا صرف ایک بات میں اختلاف تھا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ بیٹا کہتا تھا کہ ابا سادگی کی زندگی ہو، اور باپ اپنی کرسی تخت کی وجہ سے مجبور تھا۔ بہرحال یہ خاموش لڑائی باپ بیٹے میں ایک عرصے تک چلتی رہی۔ ایک دن یہ بیٹا یہ سادہ سے کپڑوں میں رہتا تھا، بادشاہ کا بیٹا سادہ سے کپڑوں میں، دربار لگا ہوا، یہ دربار میں آ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کوئی پیسے والا ہو، کرسی والا ہو، تو ساتھ میں اس کے چمچے ومچے بہت ہوتے جو کان بھرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو یہ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں، بہت کچے لوگ ہوتے ہیں، بہت کچے۔ ہارون رشید کے کان میں بھی کسی نے ایسے پھونک دیا، یہ دیکھو آپ کا بیٹا آ رہا ہے، یہ کیسا ہے، اس نے تو آپ کی عزت پہ داغ لگا دیا، آپ اپنی سلطنت کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھماک۔ قصہ مختصر، جب بیٹا قریب آیا تو ہارون رشید کے منہ سے ایک بات نکلی، بیٹا آج دربار میں آپ نے ہم کو ذلیل کروا دیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں نے ذلیل نہیں کروایا، آپ نے مجھے ذلیل کروا دیا ہے، میں آج آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میرا اور آپ کا ساتھ اب نہیں ہو سکتا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے ابا ہیں، مجھے خوشی سے اجازت دے دیجئے، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید ہکا بکا رہ گیا، گردن جھکا لی۔ بادل ناخواستہ بیٹا تھا، کہا بیٹا جا تجھے اجازت ہے، تیری مرضی ہے، میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ جب یہ بیٹا گھر سے چلا تو اس نے اپنے ساتھ قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا نسخہ اٹھایا، وہ اپنی جیب میں رکھ لیا، سامان میں رکھ لیا۔ ماں سے اجازت لینے گیا، جب ماں سے اجازت لے لی تو ماں نے ایک بڑی قیمتی انگوٹھی اس کو دی، بیٹا کبھی ضرورت پڑے تو اس کو کام میں لے آنا۔ یہ چل پڑا اور بصرہ آ گیا۔ اب یہ بصرہ میں آ کے کیا کرتا تھا، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں شہروں میں چوکوں پہ بیچارے مزدوری کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی لے جائے، مزدوری کرا لے، ہمارے پاس کام کر لے، مزدوری مل جائے۔ یہ پہلے زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ آج نئی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی کام کرنے کے لیے اسی طرح چوک پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا، جب کوئی کسی کو ضرورت پڑتی وہ اپنے گھر اسے لے جاتا اور مزدوری کراتا۔ اس جوان کے اندر دو باتیں تھیں مزدوری کرنے کے لیے، کتابوں میں لکھا ہے ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا اور باقی ہفتے کے دن مزدوری نہیں کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے بصرہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامر بصری، ان کے گھر کی دیوار کمزور ہو گئی، وہ مزدور کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ہوئے چوک پہ پہنچے تو یہ جوان مل گیا، بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ قریب آئے، پوچھا کہ جوان مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے۔ کہا میرے گھر کی ایک دیوار گر رہی ہے، اسے سیدھا کرنا ہے۔ کہا کر دیں گے، لیکن میری دو شرطیں۔ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے
کہ میری مزدوری، یہ جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے 1 درہم، اس کا چھٹا حصہ لوں گا، یوں سمجھے روپے میں 4 آنے۔ آج تو ہم لالچی ہیں نا، نہیں اتنی مزدوری نہیں، اتنی ہو نہیں، اتنی ہو، صاحب میں نے اس میں یہ بھی لگایا، اس کے بھی اتنے پیسے دے دے، صاحب میں نے یہ کیا، یہ بھی کر دے۔ لالچی لالچی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے الفاظ میں سمجھا دو، روپے میں 4 آنے مزدوری لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے جہاں آذان ہوگی کام چھوڑ کے اللہ کے حضور نماز پڑھنے چلے جاؤں گا، اس میں تم مجھے روک نہیں سکتے۔ کیا مجھے منظور ہے؟ عامر بصری کہتے میں اپنے گھر لے آیا، شام تک یہ مزدوری کرتا رہا، شام کو میں اس کو دیکھنے آیا تو میں اس کے کام کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک جوان نے 10 آدمیوں کا کام کیا۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے جیب سے 2 سکے نکالے چاندی کے اور میں اس کو دینے لگا۔ اس نے کہا نہیں، میری شرط تجھے یاد نہیں ہے، میں نے تیرے سے درہم کا چھٹا حصہ، روپے کا 4 آنا مانگا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ کہلے بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو اتنے ہی پیسے دیے اور میں اس کو رخصت کر دیا۔ میں نے اگلے دن میں پھر تلاش میں نکلا کہ باقی جو کام رہ گیا وہ بھی کرا لوں۔ میں چوک پہ گیا، اسے ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کہتے کہ ہفتے میں 1 ہی دن نظر آئے گا، اس کے علاوہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ عامر بصری کہتے ہیں میرے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو گیا کہ کام تو اس جوان سے کرانا، میں انتظار کروں گا 1 ہفتہ، میں کسی اور سے نہیں کراؤں گا۔ اگلے ہفتے پھر پہنچا، وہ پھر چوک پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے پھر کہا کیوں نہیں کریں گے مزدوری، میری 2 شرطیں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آ جاؤ تمہاری شرطیں جو۔ اب میں لے آیا، میں اسے چپ کے دیکھنے لگا کہ یہ آدمی، ایک جوان 10 آدمیوں کا کام کیسے کرتا ہے۔ کہا جوان نے کام شروع کیا، گارا بنایا، اور گارا بنانے کے بعد یہ بلاک لا کے لگاتا اور گارے کو چھوڑتا۔ خدا کی قدرت، وہ بلا خود بخود سیدھے بھی ہو جاتے اور وہ گارا بھی اس دیوار، اس بلاکوں کے اوپر بالکل سیدھا ہوتا چلا جاتا۔ کہا میں بہت دیر تک اس کو کھڑا دیکھتا رہا کہ یہ جوان کا کام اللہ کیسے بنا رہا ہے، یہ یقیناً اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ غیب سے مدد بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے الٹا کام کیا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے، اور پیسہ کماتے ہیں بے ٹائم بھی، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کو ہم بھول گئے، نماز بھی یاد آگے تو پڑھ لیا، موقع ملا تو پڑھ لیا، ورنہ مسجد کے قریب ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ ایک انسان جب اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کے کام بھی بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہفتے میں 1 دن ہمیں اگر موقع ملے نا تو 24 گھنٹوں میں، آج ہم 12 14 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اگر یہ گھڑی 24 گھنٹوں سے آگے جاتی تو اس کو بھی مزدوری میں لگاتے۔ کیوں؟ ہماری نیت یہ کہ پیسہ 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 پیسہ، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی، میں غالباً 2 جمعے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے، دیکھیے اللہ روزی میں برکت کیسے ڈالتا۔ میں اور کچھ نہیں کہہ رہا، صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، 5 وقت کی نماز، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو موقع ملے، جو آپ کو ذکر آتا ہے کیجئے، دیکھیے اللہ روزی میں برکت کیسے دیتا ہے۔ آج میں گھڑی دیکھتا ہوں، ابھی ٹائم بہت ہے، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی ہے نا، ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جو اس طرح نماز کو ٹالتا ہے، ٹائم بہت ہے، یہ منافق ہے۔ نبی نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقی، یہ منافق کی نماز ہے، وہ انتظار کر رہا تھا، ابھی ٹائم بہت ہے، ٹائم بہت ہے، ٹائم بہت ہے، ٹائم بہت ہے۔ ہم بھی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، یا کام میں بھول ہی جاتے، پڑھتے ہی نہیں، یا موقع مل گیا تو پڑھ لیتے ہیں، مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اپنا کمانا، محنت میں لگنا، یہ پورا پورا مانگتے ہیں۔ اللہ کا حق تو پورا نہیں کیا، اللہ سے اپنے حق سے زیادہ مانگتے ہیں۔
اور وہ اللہ پھر بھی ہمیں دے رہا ہے. ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, پھر بھی اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں مارا ہے, وہ پھر بھی دے رہا ہے, اس کا احسان ہے. برکت انسان کو اللہ کی عبادت سے ملتی ہے, انسان کو برکت بزرگوں سے ملتی ہے, ان کی فرما برداری سے, ان کی اطاعت سے ملتی ہے. ہم قرآن کریم کی پہلی سورت پڑھتے ہیں نا, فاتحہ, اس کے بعد دوسری سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ عربی میں, اردو میں اس کو کہتے ہیں گائے, اور اس میں گائے کا قصہ ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اس سورت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک قصہ مفسرین نے لکھا ہے, اور یہ اسی قصے کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی بیٹا دیا تھا, اور وہ بھی چھوٹی سی عمر کا تھا, کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا. یہ دو میاں بیوی اپنے ایک بچے کے ساتھ رہتے تھے, لیکن وہ آدمی بڑا نیک تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اللہ کا فرما بردار بندہ تھا. اس کا بچہ چھوٹا تھا, اس کی موت کا وقت آیا. اس کے پاس ایک گائے تھی, ایک گائے. اس نے کیا کیا, وہ گائے کو لیا اور جنگل میں چھوڑا, اور اللہ سے دعا کی, پروردگار یہ تیرے پاس میری امانت ہے. اور آ کر اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے, مجھے پتہ ہے یہ میرا بچہ چھوٹا ہے, یہ اس قابل نہیں کہ اس گائے سے کام لے لے, میں اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں. قصہ مختصر, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اب اس خاتون اور اس بچے کا گزر بسر مشکل سے ہونے لگا. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اس کو جنگل سے لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا. بیٹا جنگل سے لکڑیاں کاٹا کرو, بیچ کے آیا کرو, ہم دونوں اس پہ گزارا کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے. زندگی چلتی رہی. جب یہ لڑکا جوان ہوا تو ماں نے ایک دن بلایا اور کہا, بیٹا تیرے باپ نے ایک امانت جنگل میں چھوڑی ہے, اب تو سمجھدار ہو گیا ہے, جا اور وہ جنگل سے امانت لیا. بیٹے نے پوچھا, ماں کیا ہے؟ کہا, بیٹا گائے ہے, تو جنگل میں جانا اور جو الفاظ میں تجھے بتاتی ہوں ان الفاظ سے بلانا, وہ گائے تیرے پاس آ جائے گی. تو جنگل میں جا کے کہنا, اے حضرت ابراہیم, اے حضرت اسماعیل کے خدا, میرے باپ نے جو جنگل میں تیرے پاس امانت چھوڑی تھی وہ امانت آج میں لینے آیا ہوں, تو مجھے دے دے. وہ جوان جنگل جاتا ہے, ماں نے جو سکھایا انہی الفاظ سے جنگل میں چیختا ہے, اے حضرت ابراہیم, اے حضرت اسماعیل کے خدا, میرے باپ نے ایک امانت یہاں چھوڑی تھی, وہ امانت آج میں لینے آیا ہوں, مجھے دے دیجئے. وہ جوان دیکھتا ہے جنگل میں ایک طرف سے ایک گائے منہ میں گھاس لیے ہوئے آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی. میں نے اس گائے کو گردن سے پکڑا اور پکڑ کر چلنے لگا. جوان کہتا ہے, گائے نے بولنا شروع کر دیا, جوان مجھے گردن سے کیوں پکڑتا ہے, میرے اوپر سوار ہو جا تاکہ میں تجھے گھر پہنچاؤں. جوان نے کہا, نہیں, میرے ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹا میری ماننا, اس گائے پر سوار ہو کے نہ آنا, اس کو گردن سے پکڑ کے لے کے آنا. آج میں تجھے اسی طرح گردن سے پکڑ کے ہی لے کے جاؤں گا. گائے نے کہا, خدا کی قسم, جو تو اپنی ماں کی فرما برداری کر رہا ہے, آج تیرے بول میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے, اگر تو یہ سامنے والے پہاڑ کو بولے کہ اے پہاڑ تو سونا بن جا, تیری ماں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے گا. آج بوڑھے ماں باپ ہم کو کھلتے ہیں, بوڑھے ماں باپ ہم کو کھلتے ہیں, برے لگتے ہیں. وہ جوان کہتا ہے, میری ماں نے کہا تھا گردن سے پکڑ کے لانا. گائے نے کہا, آج تیرے بول کی اتنی طاقت ہے, اگر تو اس پہاڑ کو بولے کہ سونا بن جا, تیری ماں کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ اس پہاڑ کو سونا بھی بنا دے گا. وہ جوان گائے کو گردن سے پکڑ کے ماں کے سامنے لے آیا. ماں دیکھ کے خوش ہو گئی, کہا, بیٹا یہی تیرے باپ کی امانت تھی, آئندہ تو ایسے کرنا کہ اس کے اوپر لکڑیاں رکھ کے بیچنا, اللہ نے تیرے لیے سہولت کر دی.
ایک دن آیا ماں نے کہا بیٹا یہ گائے بیچ نہ دے. بیٹے نے کہا اماں آپ کی مرضی ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، میں تو آپ کے حکم کا فرما بردار ہوں. آج ہم جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو مشورے دیتے ہیں یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں. کہا بیٹا جا اس کو بازار میں بیچ اور اس کی قیمت 6 دینار بتائیے، سونے کے سکے 6 دینار. اور ایک بات یاد رکھ، جو بھی خریدار آئے تو اس کو کہنا میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا پھر دوں گا. جوان بازار لے گیا گائے، خریدار آیا، اس نے کہا بھائی گائے بیچتے ہو؟ کہاں بیچتے؟ کتنے کی؟ کہا 6 سونے کے سکے 6 دینار میں بیچتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا پھر دوں گا. کہا ایسا کر تو 6 کی جگہ 12 لے لے، لیکن ماں سے پوچھنے نہ جا. کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے 12 کیا اس سے زیادہ بھی دے گا میں تجھے نہیں دوں گا. ماں سے پوچھ کے آیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے 6 میں دینا، اس سے زیادہ میں نہ دینا، مگر پھر ایک شرط لگانا کہ اگر اس سودے پر میری ماں راضی ہوئی تو دوں گا. پھر گیا، کہا بھائی 6 میں دینے پہ راضی، لیکن ماں کی رضامندی بھی لے کے آؤں گا. کہا ایسا کر لے اس کو اتنے بڑھا کر پیسے لے لے، ماں سے پوچھنے نہ جا. کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ماں راضی ہوگی تو دوں گا، ایسے تھوڑی دوں گا تیرے کو. وہ گھر آیا، کہا بیٹا یہ خریدار کوئی انسان نہیں تھا، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے. اللہ تیری آزمائش میں، اللہ تیرے امتحان لے رہا ہے، تجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک آواز آئی غیب سے، اس گائے کو نہ بیچنا، اس کو اپنے پاس رکھو. بنی اسرائیل میں ایک موقع آئے گا تمہیں اس گائے کی اتنی قیمت ملے گی کہ اس کے چمڑے کو سونے سے بھرا جائے گا. اس کے چمڑے کو، ایک گائے کا کتنا بڑا چمڑا ہوتا ہے، اس کو سونے سے بھر کر کے تمہیں اس کی قیمت ملے گی. اس کو بیچنا نہیں، اس کو کہتے ہیں برکت. ہم کہتے ہیں میں رات کو سوؤں تکیے کے نیچے 100 کا نوٹ رکھوں، صبح اٹھوں 1000 بن چکا. اللہ برکتیں ایسے دکھاتا ہے. اللہ نے اپنی اطاعت، اپنی عبادت میں برکت رکھی ہے، اور اللہ نے اپنے بڑوں کی فرما برداری، یہ ماں باپ، یہ بزرگ، ان کی فرما برداری میں ہمارے لیے برکتیں ایسی رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی.